محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا، سندھ پر لشکر آئے تھے، جنگ ہوئی تھی، سلطان محمود غزنوی آئے تھے، تو غزوہ ہند کی جو علامت، جو نشانی اللہ کے نبی نے خوشخبری بتائی وہ پوری ہو۔ کوئی اگر یوں کہے، اگر ہم ساری حدیثوں کا مطالعہ کریں جو کہ 5 ہیں، سب کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قیامت تک جو بھی اس ہند پر حملہ کرے گا، جنگ کرے گا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ بات ان کے بارے میں بھی ہے، چونکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب وہ یہاں ہند پر حملہ کریں گے، فتح پائیں گے، ہندوستان پر اسلام کے پرچم بلند ہوں گے، ان کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، جکڑ دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، اور جب یہ مجاہدین، جب یہ لشکر ان ہندوستان کے لوگوں کو، ان کے بادشاہوں کو گرفتار کر کے، اریسٹ کر کے فارغ ہوں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام کے اندر پائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام کے اندر پائیں گے، اور وہاں پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر ان کے ساتھ پہنچ کر، ان کا ساتھ دے کر دجال سے لڑائی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور پھر یہودیوں سے جنگیں ہوں گے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند فانا ادرکتها انفق نفسی ومالی وان قتلت كنت من افضل الشہداء وان رجعت فانا ابو ہریرہ المحرر۔ یہ روایت میں مسند احمد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 23459، اور یہی روایت حاکم کے اندر، بیہقی کے اندر، طبرانی کے اندر اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ امام ذہبی نے اس حدیث کو حسن درجے کی کہا، یعنی اس کی سند بھی صحیح ہے، کوئی ضعیف حدیث یہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وعدہ فرمایا۔ وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند، غزوہ ہند کا، اور فرماتے ہیں فانا ادرکتها انفق نفسی ومالی، اگر میں اس جنگ میں شریک ہوا، مجھے موقع ملا تو میں اپنے جان اور اپنے مال سے اس جنگ میں خرچ کروں گا، اس جنگ میں اپنے مال اور اپنی جان سے خرچ کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِن قُتِلْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، اور اگر میں اس جنگ میں، غزوہ ہند میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، تو پھر میں افضل ترین شہداء میں ہوں گا، تو میں افضل ترین شہداء میں ہوں گا۔ وَإِن رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر میں غازی بن کر لوٹا، اس جنگ میں شہید نہ ہوا، تو میں واپس لوٹوں گا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو کہ آگ سے آزاد ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس غزوہ ہند میں شریک ہوں گے، اس غزوہ ہند میں اپنا حصہ ملائیں گے، کہ وہ دوزخ سے آزاد ہیں، اور اگر وہ شہید ہو گئے، غازی نہ ہوئے، تو فرمایا وہ افضل ترین شہداء میں ہوں گے۔